السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آج ہم آپ کو میمن مسجد جو کہ کراچی گولڈن مارکیٹ میں واقع ہے اس کی ویڈیو بتائیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ کراچی کی بہت سب بڑی سے مسجد بڑی ہے مسجد اور ہے بہت اچھی اور ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں پہ تو بڑی آئیے آپ تعداد کو میں اس کا وزٹ کراتے ماشاءاللہ ہیں۔ لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ کنجان آباد ایریا گولڈن مارکیٹ میں واقع ہے اور بڑی زبردست مسجد ہے۔ اور میں تو اکثر یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی جائے۔ تو پلیز سی نیو میمن مسجد۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ یہ جو ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کے درمیان میں نے جو نا مختلف دینی قرآن پاک کی آیات اور علماء کرام کے بیانات رکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے اور بیانات بھی سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ صرف ویڈیو نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کے اندر ایک علماء کرام اور قرآنی آیات کے میسیج بھی ہے۔ تو پلیز اس کو دیکھو، آپ اس کو لائک کرو، اس کو شیئر کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔ ایک مشہور ڈاکٹر سے ملاقات۔ میں نے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، میں بالکل عمل کروں گا۔ وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے کہ منہ میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی بھی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو، جب تک وہ اپنے منہ میں لقمہ نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی بتانے لگے تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، کھانا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ، تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑا اور یہ سوچنے لگا کہ دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ۔ حضرات، آج جو ہمارا ماحول ہے، بازار کی تو بات ہی چھوڑ دو، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بہترین جگہ ہے تو وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی بدترین جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ لیکن مجھے بتائیے ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں میں گالیاں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ چلو آپ نہیں نکالتے، نکل تو جاتی ہے نا منہ سے، خود بخود نکل جاتی، چونکہ باہر تو وہی چیز آتی جو اندر ہوتی، تو گالی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں بھائی، گالی دینا آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ بولے نا، برا سمجھتے ہیں؟ نحوست ہوتی ہے نا۔ اب جب نحوست ہوگی، گالی ہوگی تو نحوست ہوگی۔ جھوٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو نحوست ہوگی نا۔ غیبت، کسی کی برائی بیان کرنا، تو نحوست ہوگی نا۔ اور اگر میں آپ کو ایک نسخہ دے دوں، 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، تمہارے گھر میں ناشتہ گالیوں سے شروع ہوتا ہے، لنچ جھوٹ سے، اور شام تک غیبت کے پہاڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اگر تم اپنے گھر کی چار دیواری میں ایک چادر بچھا کر یا چٹائی
اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام. باپ بھی بیٹھ جائے, بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں, ماں بھی بیٹھ جائے, بیٹے بھی بیٹھ جائیں, بھائی بہنیں بیٹھ جائیں. دودھ پیتے بچے ماؤں کی گودوں میں, اب درود کی لوریوں میں درود پینے والے ان بچوں کو عاشق رسول بنانے سے کون؟ الصبح بدا من طلعته. میرا رب اور اس کی بات پامال, میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی, میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی, حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے, جو ہمارے دین میں مقام ہے, اس کو سن لیجئے. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام, فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو, صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں, اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال, حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا, اقلبھا علیہ وعلیہم, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا, کچھ کر نہ سکا ہو, کانپ تو گیا اپنی جگہ پر. اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. سبق کہنا جا کے حبیب کو, رکھ لینا یاد غریب کو. میں مریض ہوں وہ شفا عطا, میں مریض ہوں وہ شفا عطا. میری عرض کرنا طبیب کو. اے پاک پروردگار, کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. یا اللہ, جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ, کبھی بھی کسی بھی حالات میں, مشکلوں اور پریشانیوں میں, خوشیوں میں, راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا. اے مولا, تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا. اے پاک پروردگار, ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا, اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں, اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے, اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں, کسی نے مجھ سے پوچھا, خاتون نے, کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, ہی کا مطلب صرف تجھ سے, تو پھر یا علی مدد کیا, یا غوث اعظم مدد کیا, یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. عقل ماری گئی ہے.
اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سینس بنتی ہے؟ وہ بھی تو کتنی، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے انجینئر بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی سینس بنتی ہے؟ جیسے اس کی سینس نہیں بنتی، ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس عقیدے کو قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرف 5 دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بات ختم ہو گئی. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں، جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا. اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے مسائل نہیں ہیں. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. دوستو میرا یہ میسج ایک بار ضرور سنیں. دنیا کے تمام رشتے تیرے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں. اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو تیرے پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے. وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے تجھے نقصان نہ ہو. وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے، مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی. مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوا تجھ کو نہ مار دے. تو اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتا ہے، تو اس پر نیند بھی حرام کر دیتا ہے. وہ کسی ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی، وہ سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے. وہ 9 مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے. وہ گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی، پہلو کے بل گر کر اپنی ہڈی توڑوا لیتی ہے، مگر تجھے بچا لیتی ہے. اس نے ابھی تیری شکل نہیں دیکھی اور لوگ تیری شکل دیکھ کر تجھ سے پیار کریں گے. وہ تجھے جنتی ہے تو ایک قیامت سے گزر جاتی ہے. اسے جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے. وہ تجھ سے غائبانہ پیار کرتی ہے اور لوگ تیری تصویر مانگ کر تجھے سلیکٹ کرتے ہیں. دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا. خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا. خدا کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے. تیری حمایت میں وہ عذر تراش کر تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے. باپ کھانا بند کر دے تو وہ اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے. باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چوری سے کھول دیتی ہے. خدا کے سوا کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا ماں رکھتی ہے. اس لیے خدا نے بھی تیری جنت اٹھا کر تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی. اللہ پاک سب کی ماؤں کو لمبی زندگی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر الحسن. ہاں جی السلام علیکم. تو دوستو کیا حال ہے؟ پلیز یہ ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہ جو ہمارا نیا یوٹیوب کا چینل ہے میرا، تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید انشاءاللہ اور اچھی ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور ویسے تو میں نے یہ جو یوٹیوب چینل بنایا تھا وہ یہ سوچ کے بنایا تھا کہ میں کراچی یا پورے پاکستان میں یا کہیں بھی اچھی مسجدوں میں جا کے وہ مسجدوں کی ویڈیو بنا کے جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. باقی